الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعن نبی ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، بیان فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام تھے، اذا جب قام الی الصلاۃ کھڑے ہوتے نماز کی طرف، یعنی ارادے کے معنی میں ہے، جب آپ نماز کے ارادے سے آپ کھڑے ہوتے، نماز کا ارادہ کرتے، یکبرو تو آپ تکبیر کہتے، حین یقوم جب کھڑے ہو جاتے، یعنی قبلہ رو ہو کر نماز شروع کرنے سے پہلے جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام کھڑے ہوتے تو اپنی نماز کا آغاز کس سے کرتے؟ اللہ اکبر سے۔ اذا قام الی الصلاۃ کہ جب کھڑے ہوتے نماز کی طرف، یکبرو تو تکبیر کہتے، حین یقوم جب کھڑے ہوتے، اس کو کہتے ہیں تکبیر تحریمہ، تکبیر اولیٰ اور اسی طرح تکبیر افتتاح، یہ اس کے سارے نام ہیں۔ اور یہ نماز کا کیا ہے؟ رکن ہے، کیونکہ اس کے بغیر نماز کے اندر آپ داخل ہی نہیں ہو سکتے۔ اور یہ بحث ہم نے پہلے کر لی ہے کہ کیا اللہ اکبر ہی کہیں گے یا اس کے علاوہ بھی ہم الفاظ کہہ سکتے ہیں یا نہیں۔ ثم یکبرو پھر تکبیر کہتے، حین یرکع جب رکوع کرتے، ثم یقول پھر کہتے، سمع اللہ لمن حمدہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی بات کو سن لیا جس نے اس کی تعریف بیان کی، کیونکہ رکوع کے اندر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان ہوئی ہوتی ہے۔ حین یرفع جب بلند کرتے، اٹھاتے، صلبہ اپنی پیٹھ کو، من الرکوع رکوع سے، ثم یقول پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کہتے، وہو قائم اور اس حال میں کہ آپ کھڑے ہو جاتے، یعنی سیدھی طرح بالکل سیدھا کھڑے ہو جاتے۔ اس کے بعد آپ کہتے، کیا کہتے؟ ربنا ولک الحمد۔ ثم یکبر پھر تکبیر کہتے، حین یہوی ساجدا جب جھکتے ساجدن سجدے کے لیے، یعنی جب سجدے کی طرف جانے لگتے تو اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام تکبیر کہتے۔ ثم یکبر حین یرفع رأسہ پھر تکبیر کہتے جب اپنے سر کو سجدے سے اٹھاتے۔ ثم یکبر حین یسجد پھر تکبیر کہتے جب سجدہ کرتے۔ ثم یکبر حین یرفع پھر تکبیر کہتے جب آپ اپنے سر کو سجدے سے اٹھاتے۔ ثم پھر یفعل ذلک یہ کیا کرتے تھے، کیا کرتے تھے؟ یہ تکبیر کہنا، فی الصلاۃ کلھا اپنی پوری نماز کے اندر۔ وَيُكَبِّرُ اور تکبیر کہا کرتے تھے، حین یقوم من الثنتین بعد الجلوس جب دو رکعت ادا کرنے کے بعد بیٹھتے اور بیٹھنے کے بعد جب کھڑے ہوتے، اس وقت بھی آپ تکبیر کہتے۔ متفق علیہ، یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اصل میں اس حدیث مبارکہ کو یہاں پر لانے کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے؟ تکبیرات انتقالات، کہ جب آپ ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف جائیں گے تو اس وقت آپ نے تکبیرات کہنی ہے، سوائے جب آپ رکوع سے سر اٹھائیں گے، کیونکہ حدیث کے اندر بالکل واضح آ گیا، ثم یقول سمع اللہ لمن حمدہ حین یرفع صلبہ من الرکوع۔ باقی سب جگہ پر کیا ہے؟ اللہ اکبر کہنا ہے۔ تو یہاں سے یہ مسئلہ بالکل ثابت ہو گیا، نماز کے شروع کے اندر اللہ اکبر، رکوع میں جاتے وقت اللہ اکبر، رکوع کے بعد جب ہم کھڑے ہو جاتے ہیں اس کے بعد جب سجدے میں جائیں گے اس وقت اللہ اکبر، سجدے سے اٹھ کر پھر دوبارہ سجدے میں جاتے ہوئے، یعنی ہر جگہ پر کیا ہے؟ اللہ اکبر کہنا ہے، سوائے کس جگہ پر؟ سمع اللہ لمن حمدہ اس وقت کہنا ہے جب آپ رکوع سے اٹھیں گے۔ یہاں پر ایک اور بات سمجھ لیجئے کہ یہ جو جملہ ہے ربنا لک الحمد، یہ 4 طرح آتا ہے، یہ 4 طرح وارد ہوا ہے احادیث کے اندر۔ ایک ربنا ولک الحمد، ٹھیک ہے، اور دوسرا ہے ربنا لک الحمد، یعنی واو کے بغیر، ربنا لک الحمد واو کے بغیر ہے، ربنا ولک الحمد واو کے ساتھ آ گیا۔ پھر 2 اس کی جگہ کیا ہے؟ اللہم ان کے ساتھ ہم نے لگانا ہے، یعنی
اللہم ربنا ولک الحمد، اور اسی طرح اللہم ربنا لک الحمد۔ تو یہ چاروں الفاظ احادیث سے ثابت ہیں۔ اب ان میں سے کوئی بھی وہ جملہ اگر کہتا ہے ربنا ولک الحمد تو وہ بھی درست ہے، ربنا لک الحمد وہ بھی درست ہے، اللہم ربنا ولک الحمد یہ بھی درست ہے، اللہم ربنا لک الحمد یہ بھی درست ہے۔ تو یہ چار صیغے ہمیں نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت سے ملتے ہیں۔ تو کبھی کبھار بندے کو یہ چینج کرنے چاہیے کہ کبھی ربنا ولک الحمد، کبھی ربنا لک الحمد، کبھی اللہم ربنا ولک الحمد، کبھی اللہم ربنا لک الحمد، یہ کہہ لینا چاہیے۔ اور ایک اور چیز یہاں پر سمجھتے جائیے کہ کیا سمیع اللہ لمن حمیدہ اور ربنا لک الحمد یا ولک الحمد یہ امام ہی کہے گا یا مقتدی بھی کہیں گے؟ دونوں کے دونوں کہیں گے، امام بھی اور مقتدی بھی۔ امام بھی سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے گا جب اٹھے گا، اسی طرح جب مقتدی رکوع سے اٹھے گا وہ بھی سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے گا۔ اسی طرح امام بھی ربنا ولک الحمد کہے گا، مقتدی بھی ربنا ولک الحمد کہے گا۔ جہاں تک وہ حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اذا قال الامام سمع اللہ لمن حمیدہ فقولوا ربنا ولک الحمد، کہ جب امام سمع اللہ لمن حمیدہ کہے تو تم ربنا ولک الحمد کہو، تم سمع اللہ لمن حمیدہ کے بعد کیا کہو؟ ربنا ولک الحمد۔ اس سے بعض لوگ یہ دلیل لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہاں پر دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مقتدی کو کیا کہا ہے کہ جب امام سمع اللہ لمن حمیدہ کہے تو تم نے ربنا ولک الحمد کہنا ہے، تم نے سمع اللہ لمن حمیدہ نہیں کہنا۔ صحیح بات یہ کہ یہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ربنا ولک الحمد کہنے کا جو وقت ہے وہ بیان کیا ہے کہ تمہارا ربنا ولک الحمد کب ہوگا؟ جب امام سمع اللہ لمن حمیدہ کہہ چکے، اس کے کہہ چکنے کے بعد تم نے کہنا ہے، اس سے ختم ہونے سے پہلے نہیں کہنا۔ یہ فرق یہاں پر یہ سمجھ لیجئے، اس کو یہ سمجھ لینا کہ امام ہی صرف سمع اللہ لمن حمیدہ کہے گا، وہ ربنا ولک الحمد نہیں کہے گا، یا مقتدی صرف ربنا ولک الحمد کہے گا، وہ سمع اللہ لمن حمیدہ نہیں کہے گا، تو اس بات کی کوئی بھی دلیل موجود نہیں ہے۔ جتنی بھی انتقالات کی تکبیر ہیں وہ مقتدی نے بھی کہنی ہے اور امام نے بھی، لیکن امام کیا ہے اونچی آواز سے کہے گا اور مقتدی آہستہ آواز سے، سری آواز سے کہے گا۔ تو نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام رکوع کے بعد اٹھ کر اور بھی دعائیں پڑھا کرتے تھے، ایک تو آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ ایک دعا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پڑھتے تھے ربنا لک الحمد ہو گئی، اللہم ربنا لک الحمد، اسی طرح ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی۔ ان کلمات کے متعلق ایک صحابی نے جب اس کلمے کو پڑھا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کے بعد پوچھا کہ یہ کس نے کلمہ پڑھا ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی؟ تو ایک صحابی نے ہاتھ کھڑا کیا، آپ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ 30 کے قریب فرشتے تھے جو ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کر رہے تھے کہ اس کا اجر و ثواب میں لکھوں۔ اسی طرح ایک دعا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پڑھتے اللہم ربنا لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد اہل الثناء والمجد لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ یہ صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح ایک دعا کے الفاظ یہ ہیں ربنا لک الحمد ملء السماوات والارض وملء ما شئت من شيء بعد اهل الثناء والمجد احق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد۔ تو یہاں سے ان دعاؤں کو اگر ہم مد نظر رکھیں تو یہ مسئلہ بھی ثابت ہو جاتا ہے، ان لوگوں کا رد ہو جاتا ہے جو کہتے ہیں کہ رکوع کے بعد صرف تھوڑا سا کھڑا ہو جانا ہی کافی ہے۔ تھوڑا سا کھڑا ہو جانا کافی نہیں ہے بلکہ دعا پڑھیں گے۔ کیا پڑھیں گے؟ دعا پڑھیں گے۔ اور یہ جو ادعیہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سکھائی ہیں ان میں سے کوئی سی دعا پڑھ لیں، ان میں سے کوئی بھی دعا آپ پڑھ لیں۔ تو جہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مختلف جو دعائیں ثابت ہوتی ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ کبھی ایک دعا پڑھ لیں، کبھی دوسری، کبھی تیسری، تو ہمیں ساری دعائیں یاد کرنی چاہیے۔ تو خلاصہ کلام کیا ہے کہ اس حدیث مبارکہ سے جو مسئلہ ثابت ہو رہا ہے وہ کیا ہے کہ تکبیرات ہم نے کہنی ہے جب ہم نے ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف جانا ہے، انتقالات تکبیر اس کو کہتے ہیں۔
سوائے جب رکوع سے سر اٹھائیں گے اس وقت ہم کیا کہیں گے؟ سمیع اللہ لمن حمیدہ۔ باقی ساری جگہ پر ہم نے کیا کہنا ہے؟ ربنا ولک الحمد۔ باقی سب جگہ پر ہم نے اللہ اکبر ہی کہنا ہے، اور یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ثابت ہے، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کا ہمیں حکم دیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔